1981 مارچ میں کچھ 25 سے 28 سال کی عمر کے نوجوانوں کی طرف سے ایک بنائی گئی تنظیم، کیا پتہ تھا کہ یہ کل اس وقت کے پاکستان کے حکمرانوں کے لیے ایک درد سر بن جائے گا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں الذوالفقار آرگنائزیشن کی۔ پچھلے 20 سال سے ہمارا ملک جس طرح دہشت گردی کی وجہ سے سوشلی اور اکنامکلی نقصان اٹھا چکا ہے، وہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی اور بے حسی سے کہیں زیادہ ہے۔ دہشت گردی کا جب بھی نام ہمارے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے، ہم طالبان کے چہروں کو اپنے سامنے پاتے ہیں۔ یہ تصور بالکل ٹھیک بھی ہے، شاید کیونکہ ہم نے آج تک اس کے علاوہ کسی اور دہشت گرد تنظیم کا نام ہی نہیں سنا۔ ہمارے ملک میں سب سے پہلی دہشت گرد تنظیم الذوالفقار تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے ہٹانے کے بعد جب ایک قتل کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا، مقدمہ ٹھیک تھا یا غلط، اس بارے میں ایک اور کالم میں بات کروں گا، تو بھٹو صاحب کے 2 بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو افغانستان چلے گئے، اور اس دوران بھٹو صاحب کو اس قتل کے مقدمے میں پھانسی دے دی گئی۔ بھٹو صاحب نے اپنے خطوط کے ذریعے اپنے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کہا، افغانستان میں اس وقت USSR یعنی سوویت یونین کی حکومت تھی۔ انہوں نے ضیاء الحق کے خلاف بھٹو کے بیٹوں کو اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے سہولت فراہم کی۔ میر مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک PIA جہاز کا اغوا بھی شامل تھا۔ صلاح الدین ٹیپو اور عاطف چودھری سے جیسے نوجوان نے اب میر مرتضیٰ بھٹو کے کہنے پر کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے۔ PIA طیارہ اغوا پر حکومت پاکستان نے تقریباً 40 نوجوانوں کو آزاد کر دیا تھا جو مختلف جیلوں میں قید تھے، مگر اب میر مرتضیٰ ضیاء الحق سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ ان کی موت سے لینا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے راولپنڈی میں ضیاء الحق کے طیارہ کی میزائل سے اڑانا تھا۔ میزائل افغانستان سے تورخم کے ذریعے میر مرتضیٰ خود لے کر آئے، اور اس کے لیے اسے کئی میل تک پیدل سفر بھی کرنا پڑا، مگر عین موقع کے اوپر عاطف چودھری کا نشانہ خطا ہو گیا اور ضیاء الحق صاحب بچ گئے۔ شاہ نواز بھٹو کو افغانستان میں ایک لڑکی سے عشق ہو گیا اور اس سے شادی کرنے کے بعد وہ پیرس شفٹ ہو گئے۔ پیرس میں کچھ عرصے بعد شاہ نواز بھٹو کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ میر شاہ نواز بھٹو کو اس کی بیوی نے زہر دے کر مارا تھا، جو کہ اس کے بعد شاہ نواز کے قتل ہونے کے بعد امریکہ میں پناہ لے لی گئی تھی۔ فاطمہ بھٹو جو میر مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی ہیں، اس تنظیم کے حوالے سے تمام الزامات مسترد کرتی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان کے والد اور ان کے چچا پر ریاست کی طرف سے الزامات لگائے گئے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فاطمہ بھٹو اپنی کتاب بلڈ اینڈ سورڈ میں اس بارے میں بات کرتی ہیں، مگر انور راجہ جو کہ میر مرتضیٰ کے ساتھ رہے، ان کا خیال ہے کہ الذوالفقار کی سرگرمیاں واقعی مشکوک تھیں۔ اس کہانی کا اختتام 1993 میں ہوا جب میر مرتضیٰ کو کراچی میں پولیس کی فائرنگ سے قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب بے نظیر اس وقت کی وزیر اعظم خود کراچی میں موجود تھیں۔ کس نے مارا، کیوں مارا، یہ کہانی پھر کبھی، مگر میر مرتضیٰ بھٹو کی وفات کے بعد پاکستان کی پہلی دہشت گرد تنظیم الذوالفقار کی سرگرمیاں بھی اختتام پذیر ہوئیں۔